بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور کا معصوم بچپن اس میں مبارک بیان کریں گے عزیز۔ حضور کا معصوم بچپن اسم مبارک۔ ایک روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، لیکن دوسری روایت میں یہ ہے کہ 7ویں روز ایک روایت میں مذکور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، لیکن دوسری روایت میں یہ ہے کہ 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے تمام قریش کو مدعو کیا۔ اسی روز حضور کا ختنہ بھی کیا گیا اور جانور ذبح کر کے عقیقہ کیا گیا، اور آپ نے اپنے قبیلہ کی پرتکلف دعوت کا اہتمام فرمایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو انہوں نے کہا، اے عبد المطلب، جس بیٹے کے تولد پیدا ہونے کی خوشی میں آپ نے اس پر پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا ہے اور ہمیں عزت بخشی ہے، یہ تو بتائیے کہ اس فرزند کا نام آپ نے کیا تجویز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا ہے۔ از راہ حیرت وہ گویا ہوئے، آپ نے اپنے اہل بیت میں سے کسی کے نام پر اس کا نام نہیں رکھا۔ آپ نے جواب دیا، میں نے اس کے لیے اس کا یہ نام تجویز کیا ہے تاکہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اور زمین میں اس کی مخلوق اس مولود مسعود کی حمد و ثنا کریں۔ کلمہ محمد کی تشریح اہل لغت کہتے ہیں کہ جو ہستی تمام صفات خیر کی جامعہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اہل لغت کہتے ہیں کہ جو ہستی تمام صفات خیر کی جامعہ ہو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ امام محمد ابو زہرا اسم میں محمد کی تشریح کرتے ہوئے رقم تراج ہیں۔ تفصیل کا صیغہ کسی فعل کے بار بار واقع ہونے اور لمحہ و لمحہ وقوع پذیر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں استمرار پایا جاتا ہے، یعنی ہر آن وہ نئی آن بان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس تشریح کے مطابق محمد کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ ذات جس کی بصورت استمرار ہر لمحہ ہر گھڑی نو بنو تعریف و ثنا کی جاتی ہو۔ علامہ سہیلی اس نام کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی لغت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، کیونکہ مفعول کے وزن میں اس فعل کا تکرار مقصود ہوتا ہے۔ مضرب اور ممدح ان کا وزن بھی مفعول ہے اور ان کی معنی بھی تکرار ہیں۔ دوسرا مشہور و معروف نام نامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کو اس نام سے یاد کیا۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے یاد کیا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ احمد اس میں تفصیل کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی ہے احمد الحامدین، یعنی ہر حمد کرنے والے سے زیادہ اپنے رب کی حمد کرنے والا۔ ویسے تو حضور کا لمحہ ہر لمحہ اپنے رب کریم کی حمد و ثنا سے آباد ہے۔ حضور کی تحمید و تمجید کی ہر ادا سب سے نرالی اور سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے، لیکن حضور کی یہ شان احمدیت پوری آب و تاب سے روز محشر کا اشارہ ہوگی، جب حضور رب ذوالجلال کے عرش کے سامنے حاضر ہو کر سرب سجود ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حمد کے لیے اپنے حبیب کا سینہ منشرہ فرمائے گا۔ حمد کے سرمدی خزانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ صدر انور میں معرفت الہی کا بحر بیکنا ٹھاٹھے مارنے لگے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان اس کی تہ سے محمد کے موتی چن چن کر بکھیر رہی ہوگی۔ جملہ اہل محشر پر کیف اور سرور کی مستی چھا جائے گی۔ اس بے مثل اور بے نظیر تحمید و تمجید کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ دست مبارک میں لو احمد تھمائے گا۔ اس وقت انوار الہی کی زوفاشانیوں اور شان احمدی کی ضیاء پاشیوں کا کیا عالم ہوگا۔ ہر چیز بجد کنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے ترانے الاپ رہی ہوگی۔ ہم گناہ گاروں اور اسیاں شعروں کی بھی بن آئے گی۔ حضور پہلے احمد تھے، سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف و ثنا کرنے والے۔ اس کی برکت سے محمد ہوئے تا ابد۔ بار بار ان کی تعریف و ثنا کے جمجمے بلند ہوتے رہیں گے۔ نہ زبانیں خاموش ہوں گی اور نہ قلم کو ذرائع صبر ہوگا۔ نہ معافی و معرفت کے موتی ختم ہوں گے، نہ ان موتیوں کے ہار پرونے والے بس کریں گے۔ جمال مصطفی کے گلشن میں نت نئے پھول کھلتے رہیں گے۔ سلیقہ شعر گل چین انہیں چنتے رہیں گے۔ سلیقہ شعر گل چین انہیں چنتے رہیں گے، جھولیاں بھرتے رہیں گے اور مشک بار گلدستے تیار کر کے بزمے کو نین کو سجاتے رہیں گے اور فضائے عالم کو امبرین بناتے رہیں گے۔ رحمت عالم و عالمان صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بزم و رنگ و بو میں رونق افروز ہونے سے پہلے یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ نبی آخر الزمان کی ولادت کا زمانہ وقت قریب آ گیا ہے اور ان کا اسم گرامی محمد ہوگا۔ کئی لوگوں نے اس آرزو میں اپنے بچوں کو اس نام سے موسوم کیا کہ شاید یہ سعادت انہیں ارزانی ہو۔ ابن فورق نے کتاب المفصول میں 3 ایسے بچوں کا ذکر کیا ہے جو اس نام سے موسوم ہوئے۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ ایک چوتھا بچہ بھی تھا لیکن مجھے وہ یاد نہیں رہا۔ ابن فورق کا یہ قول نقل کرنے کے بعد علامہ ابن سعید الناس نے 6 ایسے بچوں کے نام گنوائے ہیں جو اس نام سے موسوم ہوئے اور وہ یہ ہیں: محمد بن احیہ بن جلال العباسی، محمد بن مسلمہ انصاری، محمد بن براء البکری، محمد بن سفیان بن مجاشہ، محمد بن حمران الجعفی، محمد بن خزائی السلمہ۔ لیکن ان میں سے کسی نے اپنے لیے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کسی اور شخص نے ان میں سے کسی شخص کو نبی مانا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا دو جہاں حضور سید دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت کو ہر قسم کے التباس سے محفوظ رکھا تاکہ کوئی شخص اپنی سادہ لوحی سے کسی غیر نبی کو نبی سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر راہ حق سے بھٹک نہ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو بے شمار اسماء گرامی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانوں اور صفات کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن 5 نام ایسے ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ امام ترمذی کے زیر بن مطعم کے حوالہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں الماہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا، میں الحاشر ہوں، لوگ حشر کے دن میرے قدموں پر جمع ہوں گے، میں العاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا۔ امام بخاری، مسلم اور نسائی نے حضرت جبیر کی حدیث کو روایت کیا ہے۔ رضاعت سب سے پہلے سیدہ آمنہ نے اپنے نور نظر کو اور لخت جگر کو دودھ پلایا، پھر یہ صرف رضاعت سب سے پہلے سیدہ آمنہ طاہرہ نے اپنے نور نظر کو اور لخت جگر کو
دودھ پلایا۔ پھر یہ شرف صوبیہ کو نصیب ہوا۔ صوبیہ ابو لہب کی کنیز تھی، اس نے ہی سب سے پہلے ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مجدہ سنایا، اور اس نے اپنے مطوفی بھائی حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کر دیا، اور اپنے بھتیجے کی پیدائش پر اس نے جو اظہار مسرت کیا اس کا صلہ 14 صدیوں سے اسے مل رہا ہے۔ ہر سوموار کو اس ابدی جہنمی کو ٹھنڈا پانی بھی پینے کو مل جاتا ہے، اور اس کے عذاب میں بھی اس روز کچھ کمی کر دی جاتی ہے، اور تا روز حشر ایسا ہوتا رہے گا۔ صوبیہ کے علاوہ اور متحد خواتین نے بھی حضور سید دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ خولہ بنت منظر عام ایمن حلیمہ سعدیہ اور بنی سعد کی ایک اور خاتون ان کے علاوہ ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ شرف حضرت حلیمہ کے حصہ میں آیا۔ انہوں نے لگاتار 2 سال تک یہ خدمات انجام دی۔ اس کی تفصیل جس پر جملہ سیرت نگار و مورخین متفق ہیں، ہدیہ قائرین ہیں۔ بقایا حصہ جو ہے نیکسٹ ٹائم پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اس پہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ حضور دی محبت قیمہ دائمہ عطا فرمائے، اللہ حضور دی غلامی عطا فرمائے، اللہ اپنا قرب کامل عطا فرمائے، اپنی محبت قیمہ دائمہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔